کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر آفس سے کال آئی کہ پرائم منسٹر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا پناہ گاہ جو ہم بناتے تھے بیت المال میں، ان پناہ گاہوں میں جو مزدور سوتے ہیں تو کیا ان کو صبح 5 بجے اٹھا دیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں سر، ہم ان کو 7 بجے اٹھاتے ہیں۔ 2-3 دن بعد پھر ایم ایس کا فون آ گیا کہ نہیں، آپ نے ویریفائی نہیں کیا، وہ 5 بجے صبح اٹھا دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب یہ بہت وری ہیں کہ اگر وہ دیہاڑی دار مزدور سارے دن کام کرتا ہے اور رات کو 10 بجے سوتا ہے، تم لوگ 5 بجے اگر اٹھا دو گے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ میں نے انہوں نے کہا جی اچھا میں چیک کرتا ہوں۔ اب مجھے سمجھنے لگے اس کا طریقہ کیا، تو ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ میں بھیس بدل کے داتا دربار لاہور پناہ گاہ چلا گیا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے ماسک ساس پہنا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، پوری تلاشی لے لی میری، پورا باڈی سرچ، میرا بیگ شیک چیک کیا۔ جب میں نے آئی ڈی کارڈ دیا تو لڑکے کو شک پڑ گیا، تو پھر اس کو میں نے سائڈ پہ بلا کے کہا کہ تم نے خاموش رہنا۔ انٹری اس نے کر دی، میں اندر چلا گیا۔ جب کھانے والی ٹیبل کے وہ باہر کھڑا ہوا تو وہاں پہ تقریباً کوئی 50 بندے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی اب 20 بندے آ جائیں۔ وہ دوڑ کے اندر گئے، میں پھر پیچھے رہ گیا۔ 10 منٹ اور انتظار کیا، 15 منٹ بعد وہ کھانا کھا کے باہر آئے، پھر اور لوگ گئے، مجھے دھکا لگا، میں پھر پیچھے آ گیا۔ وہاں ایک ویٹر کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی تھلے بیٹھ جا۔ انہوں نے کہا نہیں تھلے بیٹھ جا۔ اب میں اس کی شکل غور سے دیکھ رہا تھا، اسے پہچانا نہیں تھا، میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر مجھے کہتا ہے سائڈ دے ہو کے بیٹھ جا، سارے جڑے نا سالن تیرے ڈول جانا چاہے۔ میں حیران پریشان۔ اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے بعد میری باری آئی۔ اندر جب میں گیا تو وہاں پہ اتنی ساری ہڈیاں پڑی تھیں، تو میں کہا یار اس کو تو ہٹا لیں۔ کہنا آپ نہیں کر سکتا تو۔ اب مجھے آہستہ آہستہ ساری فلم چلی تھی کہ پرائم منسٹر ساری چیزوں کا پتہ تھا، اور میں بیت المال کا ایم ڈی ہونے کے باوجود میرے نیچے ایک ادارہ چل رہا ہے اور مجھے اس میں اندازہ نہیں کہ کتنی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں برداشت کر گیا۔ خیر میں نے کھانا کھایا۔ رات کو جب میں جا کے وہاں پہ اپنے کمرے میں جس جگہ پہ لیٹ گیا تو اس کے بستر، اچھا آپ نے رات وہیں اسٹے کیا؟ ہاں رات کو جا کے خیر وہ رات گزر کی، رات کو میں بھی ان کے ساتھ سو گیا۔ رات کو لوگوں نے بڑی کہانیاں سنائی، لیکن جو بھی کہتا تھا نا وہ عمران خان صاحب کے لیے لٹرلی دل سے دعائیں کرتا تھا۔ صبح ایگزیکٹلی پورے 5 بجے جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا، مجھے 5 بجے انہوں نے میرا نا بیڈ کھڑکایا اور میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اٹھو جی اٹھو، ناشتہ آ گیا۔ میں حیران، میں نے کوشش کی 15 منٹوں سے 15 منٹ بعد پھر مجھے اٹھا دیا۔ خیر آخر میں بادل نخواستہ 5:30 اٹھا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ناشتے کی ٹیبل پہ آ گیا۔ اینی وے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا تعارف کرایا، ان سب کو بلایا۔ غصہ کرنا میرا بنتا نہیں تھا، پھر میں نے ان کے ایشوز کو سنا، ایڈریس کیا۔ لیکن بات جو بتانی کی ہے کہ اگر ایک ملک کا حکمران بیٹھ کے اتنی چھوٹی نیٹی گریٹیز کے لیے آپ کو کنوے کر رہا ہو اور آپ اس پہ پرفارم کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے۔ سو میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایم ڈی بیت المال تھا اس حکمران کے نیچے، جس کی روح، جس کی سوچ ہر اس شخص کے لیے۔ مجھے وہ ریاست مدینہ والا جو کانسیپٹ دیتے ہیں، اتنی کہانیاں سنا سکتا ہوں کہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب پنڈی ایک بازار سے گزرے، ایک نومبر کی رات تھی اور ان دنوں سردی بہت پڑی، تو مجھے ایم ایس کا فون ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے اس پل کے نیچے بہت سارے لوگ سڑک پہ سوتے دیکھے، تو میں نے کہا سر اس کے ساتھ جو پناہ گاہ ہے وہ 100% چل رہی ہے، وہاں سپیس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی پرائم منسٹر کہہ رہے مجھے نہیں پتا، یہ لوگ کل رات کو یا نہیں ہونے چاہیے۔ میں اسی وقت 100 سلیپنگ بیگز لے کے آیا اور ہم نے وہ پناہ گاہ کی چھت کے اوپر ایک کنٹینر لگا کے اس میں لوگوں کو سلا دیا۔